موزوں ترین شخص جس کا انتخاب چیئرمین پی ٹی آئی کر سکتے ہیں؟ وہی شخص آئندہ میں نیئر صاحب سے سوال کر رہی ہوں. علامتی قیادت سنبھالے گا. علامتی قیادت جس کا انتخاب بھی چیئرمین خود کریں گے. اپنے جانشین کا انتخاب انہوں نے کرنا ہے. باقی عہدیداروں کی نامزدگی بھی انہوں نے کرنی ہے. اگر پارٹی انٹرا پارٹی الیکشنز کی ایکسرسائز میں جاتی ہے تو بھی یہ ایک بس کاغذی کارروائی ہوگی. سب لوگ بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے. ساری جماعتیں یہ کرتی ہیں. پی ٹی آئی تو ایسے مصیبت میں پھنس گئی ہے. الیکشنز کسی کے بھی اس طرح سے نہیں ہوتے جو ان جماعتوں کا آئین کہتا ہے. سب جماعتیں کاغذی کارروائی کر کے الیکشن کمیشن کو دے دیتی ہیں. اب یہ کہ موضوع کون ہو سکتا ہے یہ سب سے اہم فیصلہ ہے. اسی سے ڈٹرمن ہو جائے گا شخصیت کے انتخاب سے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اپنے جانشین کے ذریعے رائے کو اور دوسرے حلقوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. کیا وہ ماڈریٹ پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہارڈ لائنرز پہ انحصار کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ملکوں کی جو بھی سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی پولیٹکس کرتی ہیں انہیں انٹرنلی ماڈریٹ سافٹ ایلیمنٹس ورسز ہارڈ لائنرز اور ہاکس کا سامنا رہا ہے. رانا صاحب اس تاریخ سے بخوبی جانتے ہیں کہ یہ پرابلم رہتی ہے. یہ آج پی ایم ایل میں آج بھی موجود ہے اور دوسری جماعتوں میں بھی رہتی ہے. لیکن اس سے اس امر کی نشاندہی ہو جائے گی کہ کیا پی ٹی آئی اپنے اس بیانیے سے جس کو انہوں نے بڑی سختی سے پھیلایا, لوگوں کو اس پہ راضی کیا, رائے کو ہموار کیا, کس حد تک سٹک کرتی ہے, اپنی ایکسیپٹیبلٹی بڑھاتی ہے یا اسی سٹیٹ آف کانفلکٹ میں رہتی ہے. یہ شخصیت کے انتخاب سے نظر آ جائے گا کہ کون کیا کہنے کے قابل ہے اور اس کا انتخاب کس لیے ہوگا. دوسری بات میں بتا دوں کہ سب دوستوں کا اس پہ اتفاق ہے. میں تو پہلے مثالیں بھی دے چکا تھا, مخدوم امین فہیم صاحب اور شہباز شریف صاحب. پاکستان میں جماعتی فیصلے ایک شخصیت کے ارد گرد گھومتے ہیں. ڈیسیژن میکنگ وہیں رہے گی جہاں وہ صاحب ہوں گے, وہ جیل میں ہوں یا لندن میں ہوں یا دبئی میں ہوں. جہاں وہ شخصیت ہوگی, محترمہ بے نظیر اگر دبئی میں تھی تو کیا فیصلے وہاں نہیں ہوتے تھے؟ بالکل ٹھیک ہے. اگر دوسرے صاحب لندن میں تھے تو کیا فیصلے وہاں نہیں ہوتے تھے؟ ساری کیبنٹ وہاں, گورنمنٹل ڈیسیژنز لندن میں ہوتے رہے ہیں. پارٹی کے فیصلے بھی ہوں گے. اس لیے یہ صاحب جیل میں رہیں یا آزاد رہیں, جو بھی چیئرمین ہوگا اس کے پاس ٹھیک ہے صرف دستخط کرنے کا اختیار ہوگا کہ وہ الیکشن کمیشن کو لسٹ آف کینڈیڈیٹس پہ دستخط کر دے. باقی اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. تمام ڈیسیژن میکنگ یہی ہوگی. رابطے بھی رہیں گے, جو بھی لائن ہوگی وہ پارٹی چیئرمین ہی تجویز کریں گے اور پارٹی چیئرمین کی لائن کو فالو کرے گی. ٹھیک ہے. چیئرمین جیسے بزدار صاحب نے کہا ڈیفیکٹو. عالمی سطح پر کوئی ایسی مثالیں موجود ہو وہ بھی بتائیے گا کہ کیا جیل میں اوپن ٹرائل ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ ارینجمنٹس کیے جا سکتے ہیں. پریزن ٹرائل ہوگا. پریزن مینز اونلی دی لوکیشن جہاں کورٹ اپنا سیشن ہولڈ کرے گی یا پروسیڈنگز ہولڈ کرے گی. ایکسیس دی جا سکتی ہے ٹو اے لمیٹڈ نمبر, چونکہ لاء میں بڑا کلیئر ہے. جہاں اوپن ٹرائل کی پروویژن اس میں یہ دیا گیا ہے کہ عدالت میں اس حد تک افراد کو آنے کی اجازت ہوگی جتنی عدالت میں گنجائش ہوگی. آپ کمرہ عدالت کو لوگوں سے بھر تو نہیں سکتے کہ ایک گنجائش کے مطابق ہے. لائرز کے بعد فیملی ممبرز کو پریفرنس ہوگی, پھر میڈیا, پھر بھی اگر کوئی سپیس بچتی ہے تو وہ اوپن پبلک کو ایکسیس دے دی جائے گی. تو پھر فائدہ کیا پھر اسے؟ نہیں وہاں نہیں, صرف وہاں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کل بھی کہا تھا صرف پلیس آف ٹرائل کا ایشو ہے. پلیس آف ٹرائل نہ لاء کو متاثر کرتی ہے نہ شہادت کو. بات اوپننیس کی تھی, اوپننیس مل گئی. میڈیا بھی واچ کر سکتا ہے, فیملی ممبرز بھی بیٹھ سکتے ہیں, لائرز تو پہلے ہی پرمیشن تھی. اب اگر کوئی سپیس کورٹ روم میں موجود ہوگی تو اس سپیس کو فل کیا جا سکتا ہے انڈیپینڈنٹ آبزرورز یا جو لوگ. پلیس آف ٹرائل سے فرق نہیں پڑتا. تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو اعتراض کیا ہے؟ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو پلیس آف کورٹ پہ اعتراض تھا کہ ہم کورٹ میں نہیں آ سکتے, سیکورٹی کنسرنز ہے. اور آج بھی جج صاحب نے جس آرڈر میں جس واقعے کا حوالہ کیا ہے, اگر ذرا آپ جوڈیشل کمپلیکس میں اس پیشی کے ویڈیوز دکھا سکے, فوٹیج دکھا سکے, تو وہ دیکھنے کے بعد ہر امپارشل بندہ یہی کہے گا کہ یہ اپروپریٹ شاید نہ ہو یہاں ان کا آنا.
اگر اس آمد کے ساتھ کمپیئر کیا جائے جس انداز سے وہ انٹری ہوئی تھی اور جیسے وہاں کنفرنٹیشن ہوئی تھی، تو اس میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں، قانون کے مطابق ہیں، کوئی پہلی بار نہیں ہے. چلے بے شمار لوگوں کے آج بھی پریزنٹ ٹرائلز ہو رہے ہیں، قانون میں یہ گنجائش ہے، اور پریزنٹ ٹرائل میں جو اوپننس کا ایشو تھا وہ انہوں نے حل کر دیا. اس سے زیادہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ڈیٹ اب نیکسٹ ہے، اور مجھے یہ بھی امکان نظر آتا ہے کہ چونکہ 1 ماہ میں پروسیڈنگز کو کنکلوڈ کرنے کی ہدایت ہے، یہ شاید اب 1-2 دن کے وقفوں سے ہی کیس چلے. ٹھیک ہے، یعنی 4 ہفتوں میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا وہ برقرار ہے. اٹ کین بی کمپلائڈ ود. میں سیدھا کہتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں. نمبر آف وٹنسز کو دیکھ لیں اور اسکوپ آف کراس ایگزامینیشن کین آلسو بی اینٹیسپیٹڈ. کون سا کوئی دنوں پہ چل سکتا ہے. ویسے ایک تاثر تو یہ پیدا ہو رہا ہے نا کہ چاہتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف جب تک ہیں ان کا چہرہ میڈیا میں نظر نہ آئے، عوام ان کی جھلک نہ دیکھیں، وہ لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جائیں. نہیں صاحب، انٹرنلی تو پالیٹکس میں اتنے ایکٹیو نہیں ہے نواز شریف صاحب، لیکن غیر ملکی سفراء سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. پھر ان کے بھائی ہمارے سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وہ چائنا کا وزٹ کر رہے ہیں. کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے اس وزٹ کا؟ یہی ایجنڈا ہے کہ ان ملکوں کو یہ یقین دہانی کروائیں گے کہ آپ ہماری مدد فرمائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے. اس وقت پاکستان کو معاشی بحران سے بچانے کے لیے فوری مالی امداد کی ضرورت ہے انویسٹمنٹ کی شکل میں، اور اس کے لیے ذمہ دار صاحبان وہاں موجود تھے، وہی گرنٹر ہیں، وہی فیسیلیٹیٹرز ہیں. نگران حکومت کا کردار علامتی ہے. ماضی میں بھی یہی ذمہ دار لوگ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالتے رہے ہیں، اس وقت بھی وہی ایکٹیو ہیں. رانا صاحب نے انڈیکیٹ پہلے بھی کیا تھا کہ یہی صاحبان اب ان ممالک کے ساتھ معاملات کریں گے، اور ان کی موجودگی بذات خود ایک سپیکنگ ایویڈنس ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور ان کی پاکستان میں پوزیشن کیا ہے. اگر وہ فیسیلیٹیٹر ہے تو پاکستان میں وہ ان کے لیے گرنٹر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں. ایک مستقل ادارہ ہے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت زیادہ کنسرنڈ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے سیاستدان صرف قرضہ لینا جانتے ہیں، کبھی انہوں نے یہ پلان نہیں کیا کہ ان قرضوں کو واپس کیسے کرنا ہے. کاش ہمارے سیاستدان وہ اکانومسٹ لے کے آئیں، وہ مینیجرز لے کے آئیں جو یہ پلان دیں قوم کو آنے والے الیکشنز میں. ہمارے پاس یہ پلان ہے کہ ہم نے لیے ہوئے قرضوں کو واپس کیسے کرنا ہے اور آئندہ قرضوں کی ضرورت کو کم کیسے کرنا ہے. فی الحال تو ہمارے پاس سود ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. انہی انویسٹمنٹ سے راستہ نکلے گا، انہی انویسٹمنٹ سے ہی پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن یہاں سیاسی استحکام ضروری ہے جو ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ساتھ ہی ممکن ہے. وہ کیا تو تھا قرض اتارو ملک سنوارو.